ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا۔ لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دیکھ کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ بھی پروان چڑھے گا کہ نہیں۔ عیب جاننے والے مجھ بے نواز پر اپنا لطف و کرم فرما۔ روتے ہوئے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات کو دیکھ کر وہ عورت خوش ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کو مرنے پر جو صبر کیا تھا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا مال جاتا رہا۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، مگر اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا لہو بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اس طرح نہ رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ درس حیات انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔